انہوں نے ہائر کیا تھا ایک ایسی شخصیت کو کہ اس جلالی کا اور کوئی علاج نہیں، اگر کروانا ہے تو پھر ان کے اپنے آستانے سے کرواؤ، پھر جو ہے وہ علاج ہوگا۔ تو جس کو انہوں نے ڈھونڈ کے بیرون ملک سے کہ علم بڑا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو آگے سے صورتحال کیا بنی کہ جو چیز قرآن میں موجود ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا، یہ قرآن میں سب کچھ ہے، اور ادھر حضرت صاحب بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہوش کرو، کہہ کیا رہے ہو کہ نبی تو اجتہاد کرتے ہی نہیں، قرآن میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں، آیات میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں۔ ابھی خود ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی آیات بھی قرآن میں ذکر ہے کہ آپ نے اجتہاد کیا تو اس پر آیت اتری۔ تو یہ کس درجے کی جہالت ہے کہ جو چیز قرآن میں آئی ہوئی ہو، جو چیز سیاستہ میں آئی ہوئی ہو، اس کے بارے میں ایک شیخ الحدیث یہ کہہ دے، ایک بزامخ حجت الاسلام یہ کہہ دے کہ یہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر عام لوگوں کا کیا بنے گا؟ جب انبیاء علیہ السلام کی اجتہادی خطا کا ذکر آیا، اس پر پھر ایک شخصیت جن کو میں انٹرنیشنل لعان کہتا ہوں، اس شخصیت نے یہ لفظ اپنے ایک انٹرویو میں بول دیے، اور انٹرویو میں یہ کہا کہ او خدا کے بندے، خطا اجتہادی تو وہاں ہوگی، ہو سکتی ہے جہاں اجتہاد ہو، تو کیا انبیاء کرام امور شریعت میں، احکام شریعت میں اجتہاد کرتے ہیں؟ یعنی اس نے کہا یعنی کچھ ہوش سے بات کرو، انبیاء کرام تو اللہ کے اذن کے بغیر ایک قول نہیں کرتے، اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ او خدا کے بندے، خطا اجتہادی تو وہاں ہوگی، ہو سکتی ہے جہاں اجتہاد ہو، اللہ، تو کیا انبیاء کرام امور شریعت میں، احکام شریعت میں اجتہاد کرتے ہیں؟ کیا انبیاء کرام امور شریعت میں، احکام شریعت میں اجتہاد کرتے ہیں؟ یعنی کچھ ہوش سے بات کرو، انبیاء کرام تو اللہ کے اذن کے بغیر ایک قول نہیں کرتے۔ جی ہاں، اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ انبیاء کرام تو اللہ کے اذن کے بغیر ایک قول نہیں کرتے۔ جی ہاں، اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ اس طرح واضح طور پر اس شخص نے نفی کر دی کہ نبی اجتہاد کرتے ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام اجتہاد نہیں کرتے، یہ اس شخص نے دعویٰ کر دیا، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ، اور جو اجتہاد مانتے ہیں انہیں کہا کچھ ہوش کرو کہ تم نبیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں، نبی ان کا اجتہاد نہیں کرتے۔ تو اس طرح یہ پھر ایک بحث مزید سامنے آئی، اور جس پر ہم نے اسی وقت پھر اس کے دلائل پیش کیے کہ اجتہاد انبیاء علیہ السلام کا ثابت ہے، اور وہ اجتہاد ذکر ہے قرآن میں بھی، سنت میں بھی، اور یعنی یہ جو مسئلہ عقیدہ معصومیت چلا تو اس سے یعنی بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، کئی سانحات ہوئے، کئی صدمات ہوئے، کئی بڑے بڑے جو لوگ علم و حکمت کے سمندر سمجھے جاتے تھے ان کا یعنی پردہ چاک ہوا، کئی بڑے بڑے جو پہاڑ سمجھے جاتے تھے ان کا ریتلا ہونا سامنے آیا، اور اس طرح کی بہت سی صورتحال سامنے بنی۔ تو یہ بات جب سامنے آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ نبی تو اجتہاد کرتے ہی نہیں، اس سے ہم نے پھر اس پر کئی پروگرام کیے، اور اسی سے ریلیٹڈ آج کا یہ موضوع ہے، اور یہ کہ ادھر سے تو چونکہ کوئی سوائے دو چار لفظوں کے اس کے بعد کچھ بولا ہی نہیں جا رہا، اور نہ وہ بول پا رہے ہیں، نہ کتاب پکڑتے ہیں، نہ قرآن، نہ سنت، نہ کوئی ائمہ کا قول، یعنی اتنی ان کی مت ماری گئی ہے اور وہ اتنے شکست خوردہ ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمارا حق ہے کہ انہیں پورا واپس چھوڑ کے آئیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اوروں کے لیے یہ ایک رہنمائی کا سلسلہ ہے۔ تو اس بنیاد پر آج کا جو پورا پروگرام جو ہے وہ اجتہاد انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ہم ثابت کریں گے قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں ابواب اس کے موجود ہیں۔ تو یہ کس درجے کی جہالت ہے کہ جو چیز قرآن میں آئی ہوئی ہو، جو چیز سیاستہ میں آئی ہوئی ہو،
اس کے بارے میں ایک شیخ الحدیث یہ کہہ دے، ایک بزعم حجت الاسلام یہ کہہ دے کہ یہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر عام لوگوں کا کیا بنے گا؟ عام لوگ، عوام اہل سنت، ان کی بیس پر پیچھے کیا رہ جائے گی کہ بہت سے آستانوں نے، صاحبزادوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ ہم تو تھوڑا تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہماری شخصیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پڑھی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے چلیں گے اور یہ جدھر بھی لے کے جائیں گے، اگر ہمیں ڈبوتے ہیں تو ڈبو لیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال نے کئی مقام پر اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لحاظ سے دو خاص طور پر مواقع کے اندر رب ذوالجلال نے اس کا ذکر کیا، اور پھر آگے سیاستہ میں یعنی مسلم شریف میں باقاعدہ اس کا باب موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی جا کے دور کسی شرح کے اندر کسی کا قول ہے اور پھر کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ قول بھی تھا، یعنی مسلم شریف جیسی کتاب کا وہ پھر پورا باب ہے، اور ایک کتاب میں نہیں ہزارہ کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اس کی گواہی یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کتاب العقدیہ، یہ جلد نمبر 3 ہے بیروت کے چھاپے کے مطابق۔ باب کا نام کیا؟ ہیڈنگ باب بیان اختلاف المجتہدین، مجتہدین کے اختلاف کا بیان۔ اور یہاں جن مجتہدین کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، اور تذکرہ کس نے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما امراتان ماہما ابناہما، دو عورتیں تھیں، ان دونوں کے ساتھ ان کے بیٹے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے نومولود، کسی ڈیرے پر، کسی صحرا میں، جنگل میں وہ تھیں۔ جاء الذئب، تو بھیڑیا آیا، فذهب بابن احداہما، تو ان دونوں میں سے ایک کا بیٹا وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ فقالت هذه لصاحبتها، جس کا بیٹا حقیقت میں بھیڑیا اٹھا کے لے گیا وہ چلاک بڑی تھی، تو اس نے دوسری کو کہا انما ذهب بابنک انت، کہ تیرا بیٹا جو ہے نا وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، یعنی یہ جو ہے یہ تیرا نہیں، یہ میرا ہے، اور تیرا بیٹا جو ہے وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے۔ وکالت الاخری، اور دوسری نے سچی بات کی، اس نے کہا انما ذهب بابنک، بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے، میرا تو یہ ہے۔ فتحاکمتا الی داؤد، تو دونوں جو ہیں، زمانہ تھا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا، کیس وہاں لے گئیں۔ فقضا بہ للکبریٰ، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان میں سے جو بڑی تھی، جس کا بیٹا اصل میں بھیڑیا لے گیا تھا اور وہ چلاک بنی ہوئی تھی، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کس نے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ فخرجتا علی سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، یہ فیصلہ کروا کے جب باہر نکلیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا گزر ہوا، اور ان کو یعنی انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہمارا کیس تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اختصار ہے، جس کا اب بچہ لے کے دے دیا گیا تھا، حقیقت میں اس چھوٹی کا تھا اور دے بڑی کو دیا گیا تھا، تو انہیں افسوس ہوگا، اور وہ کہتی ہوں گی کہ ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، ان سے تو پوچھیں، چلو مسئلہ تو پوچھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ائتونی بالسکین، میں فیصلہ کرتا ہوں، ذرا چھری لے آؤ۔ چھری منگائی گئی، تو ان دونوں نے پوچھا کہ کیا، کس طرح فیصلہ کرو گے؟
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اشقہ بینکما، میں آدھا آدھا تم دونوں کو دوں گا، اس بچے کو کاٹ کے میں آدھا آدھا دونوں کو دوں گا۔ یعنی وہ جذبات دیکھنا چاہتے تھے کہ جب میں بچے کو کاٹنے کا حکم دوں گا تو کس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کس کے آنسو نکلیں گے، جس کے چہرے کا تاثر بولے گا کہ اس کے فقالت الصغریٰ، تو چھوٹی بول پڑی، کہنے لگی لا یرحمک اللہ، خدا تجھ پہ رحم کرے، چلو اسے دے دو، کاٹو تو نہیں۔ لا یعنی میں نہیں اجازت دیتی کہ اس کو کاٹا جائے، یعنی مجھے چلو نہیں دیا گیا فیصلے میں پہلے تو ٹھیک ہے اسے دے دو۔ اب حقیقی جو ممتا ہے اس کا یہ تقاضا تھا کہ اب تو مر جائے گا، آدھا آدھا کریں گے تو مر جائے گا، تو مرنے سے بہتر ہے زندہ تو رہے، میں کبھی تو دیکھ لوں گی، تو اس میں میرا فائدہ ہے کہ اس بڑی کو دے دیا جائے، جس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیا ہے۔ تو یہ جس وقت جو بڑی تھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، یعنی جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اب چھری سے آدھا آدھا کریں گے اس کو، تو بڑی کا جو ہے اس کچھ نہیں ہو کہ کسی کا مرنا ہے اسے کیا ہے، تو چھوٹی بول پڑی کہ نہیں، تو فقضا به للصغریٰ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بچہ ہے ہی پھر چھوٹی کا، یعنی وہ بھیڑیا جو اٹھا کے لے گیا ہے وہ بڑی کا تھا، اور بڑی ویسے چالاکی سے اپنے دلائل دینے میں تیز تھی، تو قاضی نے تو دلائل دیکھنے ہوتے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دلائل کو دیکھا، فیصلہ کر دیا، یعنی اپنے اجتہاد کی روشنی میں، یہ فیصلہ بذریعہ وحی نہیں تھا، فیصلہ تھا بطور اجتہاد، اور پھر آگے یعنی اگر یہ بطور وحی ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سماعت ہی نہ کرتے کہ وحی سے فیصلہ ہوا ہو تو میں پھر آگے کیوں دوبارہ اس کی سماعت کروں، تو آپ نے فیصلہ کیا، اور پھر یہ واضح اجتہاد نظر آ رہا ہے کہ آپ نے سوچا کہ اس طرح کر کے ان کا امتحان کرنا چاہیے اور پتہ چلے کہ یہ حقیقت میں بچہ کس کا ہے، تو اس طرح آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ کس کا ہے، للصغریٰ، چھوٹی کا ہے۔ اب یہ فرمان رسول علیہ السلام ہے اور سیاستہ میں ہے اور صحیح مسلم شریف میں ہے، اور پھر امام مسلم نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے وہ ترجمۃ الباب ہی یہ ہے، باب بیان اختلاف المجتہدین، مجتہدین کے اختلاف کا بیان، اور مجتہدین یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں، مجتہدین کیا ہیں، انبیاء علیہ السلام، ایک ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام جو بالیقین اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور پھر یہ بات زبان رسالت نے بیان کی ہے۔ یعنی آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہوش کرو کہ تم کہتے ہو نبی اتحاد کرتے تو وہ تانا کس کو دے رہا ہے کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہ آپ سے پھر سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جب مسلم میں ہے تو مسلم کے بعد ہزاروں کتابوں میں ہے، یعنی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اجتہاد کرتے ہیں، اور پھر آگے اجتہاد کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر وضاحت کی ہے کہ مجتہد اجتہاد میں اگر اس سے خطا بھی ہو جائے تو پھر بھی اسے ایک اجر ضرور ملتا ہے، ثواب ہو تو پھر 2 ملتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجاگر فرمایا ہے۔ اب اس کے ساتھ دوسرا جو یہاں پر سورہ انبیاء علیہ السلام 17ویں پارے کے اندر ہے، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب دونوں کیا کر رہے تھے، یحکمان فی الحرث، کھیتی کے بارے میں آپ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، کھیتی کے بارے میں
اب اس کی وضاحت سے پہلے میں اس مسلم کی حدیث پر کچھ شروحات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ائمہ نے پھر جب یہ حدیثیں پڑھیں تو ان پر ان کا تبصرہ کیا تھا۔ یہ مفہم شرح مسلم جو امام قرطبی کی ہے، اس کے اندر اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا، یہ جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 176 ہے، لکھا وفی ھذا الحدیث ان الانبیاء علیہم السلام سوغ لہم الحکم بالاجتہاد۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اجتہاد سے بھی حکم دے سکتے ہو۔ سوغا جائز قرار دیا گیا ہے ان کے لیے کہ اجتہاد سے بھی تم حکم دے سکتے ہو، یعنی جب وحی نہیں آ رہی تو تم وحی کا انتظار نہ کرو، تم سے پوچھا گیا ہے تو تم جو معلومات ہیں اجتہاد سے تم حکم دے سکتے ہو۔ کہتے ہیں وَهُوَ مذہب المحققین من الاصولیین، تو اصولیین میں سے یہ محققین کا مذہب ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ الدیباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج، اس کے اندر اس شرح میں جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، انہوں نے پھر اس پر مزید آگے وضاحت بھی کی جو عام ذہنوں میں سوالات پیدا ہو سکتے ہیں سوال جواب کی شکل میں۔ امام نووی نے اصل میں یہ سوال اور جواب ذکر کیے، فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ حَكَمَ سُلَيْمَانُ بَعْدَ حُكْمِ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام فی القضیۃ الواحدہ، ایک ہی کیس کے دو فیصلے کیوں ہوئے؟ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ سنا چکے تھے، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں فیصلہ کیا؟ وَنَقَضَ حُکْمَهُ، اور توڑ دیا ان کا حکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا حکم توڑ دیا۔ وَالْمُجْتَہِدُ لَا يَنْقُضُ حُکْمَ الْمُجْتَہِد، جبکہ مجتہد دوسرے مجتہد کے حکم کو نہیں توڑتا، تو یہاں پھر کیوں ایسا کیا؟ یعنی یہ اس سے اگلی بات ہے کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں، اب یہ اجتہاد کے بعد کے جو معاملات پھر امت میں اصولیین میں رائج ہوئے، ان کے لحاظ سے یہ سوال تھا۔ فالجواب لعلہ کان فی شرعہم نسخ الحکم اذا رفع الخصم الی حاکم آخر یرا خلافہ۔ پہلا جواب کہ ہو سکتا ہے کہ اس شریعت میں یہ جائز ہو کہ جب کیس کسی دوسری عدالت میں چلا جائے، جن کا کیس ہو وہ لے کے چلے جائیں، اور وہ حاکم جو ہے وہ سمجھے کہ فیصلہ دلائل کی روشنی میں درست نہیں ہوا، تو پھر اس وقت یہ جائز تھا کہ وہ اس پہلے فیصلے کو کینسل کر سکتے ہیں۔ اس لیے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ پہلا فیصلہ جو ہے وہ کینسل کر دیا۔ او یکون سلیمان فعل ذلک حیلۃ الی اظہار الحق، دوسرا یہ ہے کہ ایک ہے بحیثیت فیصلے کے، وہ تو یہی قانون کہتے ہیں ہم کہ چلو اس وقت بھی یہی تھا کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے فیصلے کو توڑ نہیں سکتا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اقرار کر لے مجتہد کے فیصلے کے خلاف، ملزموں میں سے اقرار کر لے، تو اقرار کی بنیاد پر اب دوسرے مجتہد نے تو نہیں توڑا، یہ تو خود جن کا کیس تھا ان میں سے ایک نے خود اقرار کر لیا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، جو اگرچہ حق میرے میں ہوا ہے، فیصلہ اصل میں دوسرا صحیح ہے، تو اس بنیاد پر یہ لازم نہیں آئے گا کہ مجتہد نے توڑ دیا پہلا فیصلہ۔ تو کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف ایک ہیلہ اختیار کیا، وہ چھری والی بات کر کے، یعنی اپنا فیصلہ نہیں سنایا، ہیلہ بنایا۔ فعل ذلک حیلۃ الی اظہار الحق، کہ حق ظاہر ہو جائے،
فلما اقرت به الکبریٰ اوملا باقرارہا، جب کبریٰ مان گئی، کبریٰ نے اقرار کر لیا وہ صغریٰ کے اس عمل کی بنیاد پر کہ جب اس صغریٰ نے کہا کہ اسے دو حصے نہ کرو، یہ ویسے اس کو دے دو، اب جب کبریٰ نے باقاعدہ اقرار کر لیا کہ یہ تو ہے ہی اس کا، میرا ہے ہی نہیں، تو پھر اوملا باقرارہا وان کان بعد الحکم، اگرچہ پہلا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن بعد میں خود جب اقرار کر لیا اس نے کہ جس کو بچہ دیا جا رہا تھا کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ اصل چھوٹی کا ہے، تو اس بنیاد پر یہ یعنی اصولی طور پر بھی کوئی بحث معاملہ پیچھے نہیں رہ جاتا، لیکن اظہار حق کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کیا تھا وہ کیا، لیکن جو اصل موضوع ہے وہ مانا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اجتہاد کرتے ہیں، اور اجتہاد کی بنیاد پر کئی فیصلے قرآن و سنت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے موجود ہیں۔ اب یہ جو دوسرا جو آیت کریمہ میں ذکر ہے، اس میں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ کھیتی کے اندر قوم کی بکریاں آ گئیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان کے فیصلے پر گواہ ہیں، فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اللہ فرماتا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ فیصلہ کس طرح کرنا ہے، لیکن وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، علم حکمت ہم نے دونوں کو دیا ہوا تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی۔ تو اس میں جو اب اذ یحکمان فی الحرث، یہ ہے اجتہادی فیصلہ قرآن کے نص قطعی میں، اور ففہمناہا سلیمان وکلًا آتینا حکما وعلما، اس پر اب ہم اس کی وضاحت جو ہے وہ مختلف اینگل سے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ تفصیل سے کہ مسئلہ تھا کس طرح، فیصلہ کیا ہوا، اور پھر فیصلہ بدلا کیسے۔ تو تفسیر در منصور کے اندر اس طرح ذکر ہے، دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ کے تحت انہوں نے لکھا، ان میں سے ایک تھا کھیتی والا، دوسرا تھا بکریوں والا، یہ فریقین تھے، ایک کی کھیتی تھی دوسرے کی بکریاں تھیں۔ فقال صاحب الحرث ان هذا ارسل غنمه في ارسی فلم تبق من حرسی شیئا، کہ اس کی بکریاں تھیں، اس نے میری کھیتی میں وہ ساری چھوڑ دی ہیں، اب میرا تو پیچھے تنکا بھی نہیں رہا، یعنی ان بکریوں نے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، ساری کھیتی نکل گئی ہیں، تو اب ہمارا یعنی اس کا وہ مظلوم تھا متاثرین میں سے کہ اب میرا فیصلہ کرو۔ فقال له داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اذهب فإن الغنم كلها لك، تو کھیتی والے کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بکریوں نے جنہوں نے تیری ساری کھیتی کھائی ہے وہ ساری بکریاں تیری ہیں، یعنی وہ بکریوں والے کے خلاف فیصلہ ہوا اور اس کی حمایت ہوئی جس کی کھیتی تھی کہ ٹھیک ہے وہ تیری کھیتی کھا گئی ہیں تو تم ساری بکریاں لے لو۔ فقضا بذالک داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، فیصلہ ہو گیا۔ ومر صاحب الغنم بسلیمان علیہ السلام، بکریوں والا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرا، فاخبرہ بالذی قضا بہ داؤد علیہ السلام، اس نے بتایا کہ اس طرح کا ہمارا معاملہ تھا، تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اب میری بکریوں نے وہ کھیتی تو کھائی تھی پر میں بکریوں سے محروم ہو گیا ہوں، کہ انہوں نے ساری بکریاں کھیتی کے مالک کو دے دی ہیں۔ فدخل سلیمان علی داؤد علیہ السلام، اب یہ وہ سماعت جو ہے یہ پہلے والے معاملے سے ہٹ کر ہے، یعنی یہاں باقاعدہ خود جا کے ان کو انہوں نے کہا کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اس کا ایک فیصلہ اور بھی ہو سکتا ہے، تو وہ فیصلہ آپ کر دیں۔ تو اس طرح پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے رجوع کر لیا اپنے اس فیصلے سے جو خود کیا ہوا تھا۔ اس پر پھر آگے ہم بتائیں گے کہ اگر واحد سے کیا ہوتا تو رجوع کیوں کرتے، اور اگر واحد سے ہوتا تو پھر واحد کے خلاف حضرت سلیمان علیہ السلام مشورہ کیوں دیتے داؤد علیہ السلام کو؟ تو یہ فیصلہ تھا اور اجتہاد کی بنیاد پہ تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا نبی اللہ ان القضاء سوی الذی قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا اس سے ہٹ کے اصل میں فیصلہ ہے۔ فقال کیف، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کیسے؟ قال سلیمان علیہ السلام ان الحرث لا یخفی علی صاحبی ما یخرج منہ فی کل عام، کہ یہ جو کھیتی کا مالک ہے، سال ہر سال سے کاشتکار ہے، اس کو پتہ ہے کہ کھیتی اس طرح کی ہو تو کتنی پیداوار ہوتی ہے، یعنی جو کھیتی بکریوں نے کھا لی اگر برقرار رہتی پک جاتی تو کتنی، مثال کے طور پر گندم تھی تو کتنی بوریاں بنتی، یہ اس کو پتہ ہے کہ اس طرح کی کھیتی سے اندازاً کتنی پیداوار آتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فَلَهُ مِنْ صَاحِبِ الْغَنَمِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ أَوْلَادِهَا وَأَصْوَافِهَا وَأَشْعَارِهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثَمَنَ الْحَرْثِ، مثال کے طور پر یعنی وہ بننی تھی 20,000 کی، تو پھر اس طرح کرو کہ اسے حکم دو کہ یہ بکریوں کے جو اولاد ہے یا پھر بھیڑے ہیں تو ان کی جو اون ہے اور یہ بال ہیں، اس طرح کی چیزیں یہ بیچ لے کھیتی والا اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے۔ بکریاں، اصل جو بکریاں ہیں وہ بکری والی کے ہی رہیں، کوئی اس کے بکریوں کے لیلے وغیرہ، کوئی اون وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیزیں بیچ کے کہ جتنا اس کو لگتا ہے کہ میرا اتنی پیداوار ہونی تھی تو اتنی جو ہے وہ اس بکریوں والے کی بکریوں سے پوری کر لی جائے، مگر بکریوں کے مالک کو ساری بکریوں سے محروم نہ کیا جائے۔ یہ فیصلہ سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ فقال داؤد قد اصبت، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا آپ نے درست فیصلہ کیا، القضاء کما قضیت، یہ ہے جو اللہ فرماتا ہے ففہمناہا سلیمان، کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ یعنی یہاں یہ فرق کیا، یہ نہیں کہا ففہمناہا داؤد و سلیمان، ہم نے دونوں کو سمجھا دیا، نہیں، ففہمناہا سلیمان، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ یعنی یہ جو ان کے ذہن کے اندر یہ چیز آئی، یہ دلائل آئے اور یہ اجتہاد کا جو پروسیس تھا یہ انہوں نے کیا، لیکن رب ذوالجلال ناراض حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی نہیں، مذمت ان کی بھی نہیں کی۔ یعنی یہ جو ہمارا موقف ہم بار بار کہتے ہیں کہ اجتہاد میں اگر خطا بھی ہو جائے تو کوئی جرم نہیں، خطا بھی ہو جائے کوشش کے باوجود تو کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں، ایک اجر پھر بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، داؤد بھی علم والے ہیں، وہ بھی حکمت والے ہیں، یعنی یہ نہیں کہا معاذ اللہ وہ جاہل ہے انہیں پتہ نہیں۔ اللہ فرماتا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یہاں کلن کا معنی جو دو پیچھے جسٹس موجود ہے کہ دونوں کو ہی ہم نے علم دیا، دونوں کو ہی ہم نے حکمت دی، دونوں کو ہم نے یہ نوازا۔ تو یہ قرآن میں سب کچھ ہے، اور ادھر حضرت صاحب بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہوش کرو، کہہ کیا رہے ہو کہ نبی تو اجتہاد کرتے ہی نہیں۔ قرآن میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں، آیات میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں۔ ابھی خود ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی آیات بھی قرآن میں ذکر ہے کہ آپ نے اجتہاد کیا تو اس پر آیت اتری اجتہادات کے لحاظ سے۔ تو یعنی یہ ایک پورا طبقہ جو انہوں نے ہائر کیا تھا ایک ایسی شخصیت کو کہ اس جلالی کا اور کوئی علاج نہیں، اگر کروانا ہے تو پھر
ان کے اپنے آستانے سے کرواؤ، پھر جو ہے وہ علاج ہوگا۔ تو جس کو انہوں نے ڈھونڈ کے بیرون ملک سے کہ علم بڑا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو آگے سے صورتحال کیا بنی کہ جو چیز قرآن میں موجود ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اور اس کے خلاف اقوال، اور یہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل حقانیت کی ایک اپنی روشنی ہوتی ہے، بندہ ماڑا بھی ہو تو اس کا روپ بنا رہتا ہے،